پیاری بہنوں، آج ہفتے کا مبارک دن ہے۔ آج شعبان کی 16 تاریخ اور فروری کے مہینے کی 15 تاریخ ہے۔ ہم سب مل کر آج کے بابرکت دن کی بہترین دعا مانگنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آج کا دن عظمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب دل کی گہرائیوں سے اجتماع دعا میں شریک ہوں۔ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں گے اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی ہاتھ بلند کریں گے، خصوصاً وہ بہنیں جو گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو اپنی مشکلات کی وجہ سے دن رات بے سکونی کا شکار ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ دل میں یقین کے ساتھ یہ دعا سنیں، خاموشی سے آمین کہتی رہیں اور اپنے کام بھی جاری رکھیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کس کی آمین کو قبولیت کا شرف عطا کر دے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب 40 لوگ مل کر آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ جب تمام بہنیں مل کر سچے دل سے اس دعا پر آمین کہیں گی تو اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ چلیں بہنوں، دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ اپنے ہاتھ بلند کریں اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور جھک کر دعا کریں۔ اللہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور کر دے، ہر مصیبت کو مٹا دے۔ یا اللہ ہماری ہر بیماری کو شفا میں بدل دے، ہر بے چین دل کو سکون عطا کر، ہر روتی آنکھ کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا میرے مالک ہر ٹوٹے خواب کو پورا کر دے، ہر بکھری امید کو جوڑ دے۔ یا اللہ ہر تنگی کو راحت میں بدل دے، ہر رکاوٹ کو کامیابی میں تبدیل کر دے، ہر مایوس دل کو امید کی روشنی عطا کر۔ یا میرے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر، جو تیری رحمت کے منتظر ہیں ان پر رحمتوں کی بارش برسا۔ یا اللہ جو دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں انہیں عزت اور سکون کی چھاؤں عطا کر، جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں ان کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کی مشکل آسان کر۔ یا میرے مالک جو آزمائشوں میں ہیں انہیں صبر اور ہمت عطا کر، جو دل کے دکھوں میں گرفتار ہیں ان کے زخموں پر رحمت کی مرہم رکھ۔ یا اللہ جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں انہیں ہدایت کا نور عطا کر، جو حق کے راستے سے بھٹک گئے ہیں انہیں سیدھی راہ دکھا دے، جو نادانی میں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا میرے مالک جو تنہائی کے اندھیروں میں گھٹ رہے ہیں انہیں محبت اور اپنائیت کی روشنی عطا کر، جو دنیا کی چکا چوندھ میں اپنی حقیقت بھول بیٹھے ہیں انہیں معرفت کی دولت عطا کر۔ یا اللہ جو حلال روزی کے لیے ترس رہے ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، جو بے چین دل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں انہیں قلبی سکون عطا کر، جو اپنوں کی بے رخی کا شکار ہیں انہیں سچی محبت اور قربت نصیب کر۔ یا میرے مالک جو ماں باپ کی نافرمانی کے سبب پریشان ہیں انہیں فرمانبرداری اور محبت کی توفیق دے، جو والدین کی جدائی کے غم میں تڑپ رہے ہیں ان کے دل کو صبر کی تسلی عطا کر۔ یا اللہ جو تیری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں انہیں اپنی مغفرت کا یقین عطا کر، جو دنیا کے دھوکے میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں انہیں ہدایت کے راستے پر چلا دے، جو وقت کی بے قدری کر رہے ہیں انہیں وقت کی برکت کا شعور عطا کر۔ یا میرے مالک جو دوسروں کی حق تلفی میں مشغول ہیں انہیں انصاف اور دیانت داری کا نور عطا کر، جو دوسروں کے حق مار کر خوش ہو رہے ہیں انہیں دل کی سچائی عطا کر۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی میں گرفتار ہیں انہیں کشادگی عطا کر، جو اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کی فکر میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر، جو دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں انہیں خود کفالت عطا کر۔ یا میرے مالک جو گھروں میں بے برکتی کا رونا رو رہے ہیں انہیں خیر و برکت عطا کر، جو سکون کے لیے ترس رہے ہیں ان کے گھروں کو جنت بنا دے۔ یا اللہ جو راتوں کو روتے ہیں ان کے آنسو پونچھ لے، جو دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں انہیں صبر اور حوصلہ عطا کر، جو آزمائشوں میں بار بار گرتے ہیں انہیں ہمت اور استقامت عطا کر۔ یا میرے مالک جو اپنے گناہوں کے بوجھ سے نڈھال ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے، جو گناہ کر کے نادم ہیں ان کے آنسوؤں کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ
جو مرنے کے بعد کی تیاری نہیں کر رہے انہیں آخرت کی فکر عطا کر، جو عیش و عشرت میں گم ہو چکے ہیں انہیں حقیقت کا شعور عطا کر، جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں انہیں دین کا راستہ دکھا۔ یا میرے مالک جو دوسروں کی خوشیوں میں جلتے ہیں انہیں دل کی وسعت عطا کر، جو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں انہیں محبت اور خیر خواہی کا جذبہ عطا کر۔ یا اللہ جو اپنوں کے ظلم کا شکار ہیں انہیں انصاف عطا کر، جو بے گناہ قید میں ہیں انہیں آزادی عطا کر، جو دوسروں کے ظلم کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھتے انہیں جرأت عطا کر۔ یا میرے مالک جو تیری رضا کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں انہیں ہدایت کی دولت عطا کر، جو تیری نافرمانی میں مزے لے رہے ہیں انہیں توبہ کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ جو بے راہ روی کا شکار ہیں انہیں سیدھے راستے پر چلا دے، جو نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں انہیں ضبط عطا کر، جو دوسروں کے مال پر نظر رکھتے ہیں انہیں قناعت کی دولت عطا کر۔ یا میرے مالک جو اپنے حقوق کے لیے ترس رہے ہیں انہیں حق دلا دے، جو دوسروں کے حقوق مار رہے ہیں انہیں انصاف کے دائرے میں لے آ۔ یا اللہ جو زندگی سے تنگ آ چکے ہیں انہیں جینے کا حوصلہ عطا کر، جو اپنے خوابوں کے ٹوٹنے سے مایوس ہو گئے ہیں انہیں بہتر موقع عطا کر، جو دنیا کی حقیقت نہیں سمجھ رہے انہیں بصیرت عطا کر۔ یا میرے مالک جو تیری راہ میں قربانی دینے سے ہچکچا رہے ہیں انہیں ایمان کی طاقت عطا کر، جو دین پر چلنے میں کمزوری محسوس کرتے ہیں انہیں ہمت اور استقامت عطا کر۔ یا اللہ ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا کر، ہمیں اپنی محبت کا نور عطا کر، ہمیں اپنی رضا کی دولت عطا کر۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو محبت اور اخلاص سے بھر دے۔ یا اللہ خصوصاً میں جھولی پھیلا کر دعا کرتی ہوں ان بہنوں کے لیے جو تنہائی کے اندھیروں میں بیٹھ کر اپنے نصیب کے دروازے کھلنے کا انتظار کر رہی ہیں، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ امید اور مایوسی کے درمیان جیتی ہیں، جن کے دلوں میں بے شمار سوال ہیں مگر کوئی جواب دینے والا نہیں، جو ہر رات آنکھوں میں آنسو لیے نیند کی تلاش میں رہتی ہے مگر بے قراری ان کا دامن نہیں چھوڑتی۔ یا اللہ ان بہنوں پر رحم فرما جو اپنے گھر والوں کی خاطر اپنے جذبات چھپا کر مسکراتی ہیں، جو خود کو مضبوط ظاہر کرتی ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہیں، جو ہر دعا میں صرف اتنا مانگتی ہیں کہ انہیں عزت کا ایک ایسا سائبان مل جائے جس کے سائے میں وہ ساری زندگی سکھ کا سانس لے سکیں۔ یا اللہ جو بیٹیاں اپنے نصیب کی بہتری کے لیے تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلائے بیٹھی ہیں، جو ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے خاموشی سے زمانے کی تلخیوں کو سہ رہی ہیں، جو ہر کسی کی نظروں کے سوالوں سے گھبرا چکی ہیں، انہیں اپنی خاص رحمت میں لے لے اور ان کے مقدر کو ایسا سنوار دے کہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ یا میرے مالک جو بیٹیاں ہر دن ایک نئے تانے کا سامنا کرتی ہیں، جو رشتے آ کر واپس چلے جانے کے دکھ سے ٹوٹ چکی ہیں، جن کے والدین ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پریشان ہو رہے ہیں، جن کے دلوں میں بے بسی ہے مگر زبان پر صبر، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور انہیں وہ خوشی عطا کر جس کے لیے وہ برسوں سے رو رہی ہیں۔ یا اللہ جو والدین اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے در در کی خاک چھان رہے ہیں، جو ہر نئے مہمان کو امید کی نظر سے دیکھتے ہیں مگر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے کرتے تھک چکے ہیں، انہیں صبر اور تسلی عطا کر اور ان کی بیٹیوں کو ایسا نصیب دے کہ وہ فخر سے سب کے سامنے کھڑی ہو سکیں۔ یا میرے مالک جو بیٹیاں خود کو دنیا کے لیے مضبوط بنا کر پیش کرتی ہیں مگر راتوں کو تنہائی میں رو کر سو جاتی ہیں، جو اپنوں کے سامنے ہنسنے کا ڈرامہ کرتی ہیں مگر دل میں طوفان لے پھرتی ہے، جو اپنی قسمت سے شکوہ نہیں کرتی مگر ہر بار کسی اور کی خوشی دیکھ کر آنکھیں نم کر لیتی ہیں، ان کے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے اور ان کے لیے ایسا رشتہ مقدر کر دے جو انہیں سکون اور خوشی دے۔ یا اللہ جو بہنیں ہر جمعہ کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، جو ہر نماز کے بعد صرف اتنا مانگتی ہیں کہ انہیں عزت اور محبت مل جائے، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنا حوصلہ کھوتی جا رہی ہیں، انہیں ایسا ہم سفر عطا کر جو انہیں ماضی کے سارے دکھ بھلا دے اور ان کے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دے۔
یا میرے مالک۔ جو بیٹیاں اپنی سہیلیوں کو رخصت ہوتا دیکھ کر اپنے نصیب کو دیکھتی ہیں، جو ہر نئے دن کے ساتھ مزید تنہائی میں چلی جاتی ہیں، جن کے دل میں بے شمار سوال ہیں مگر کوئی جواب دینے والا نہیں، انہیں اپنی رحمت میں لے لے اور ان کے دل کو ایسا سکون دے کہ وہ کسی غم کا شکوہ نہ کرے۔ یا اللہ، جو بہنیں ہر دعا میں بس اپنا نصیب مانگتی ہیں مگر صبر کے ساتھ خاموش رہتی ہیں، جو اپنی دعاؤں کے جواب کی منتظر ہیں، جو صرف اتنا چاہتی ہیں کہ انہیں بھی عزت اور خوشیوں بھرا گھر ملے، ان کے مقدر کے بند دروازے کھول دے اور انہیں ایسا شریک حیات دے جو ان کا ہر درد بانٹ لے۔ یا میرے مالک، جن کے رشتے بار بار ٹوٹ جاتے ہیں، جو ہر بار دل میں امید باندھتی ہیں مگر آزمائشوں میں گھری رہتی ہیں، جو آنکھوں میں خواب سجا کر بیٹھی ہیں مگر کوئی دروازہ نہیں کھلتا، ان کے مقدر کو خیر اور برکت سے بھر دے۔ یا اللہ، جو بیٹیاں صبر کے آنسو بہا رہی ہیں، جو ہر دعا میں اپنے نصیب کی بہتری کی التجا کرتی ہیں، جو ہر آزمائش کو تیری رضا سمجھ کر گزار رہی ہیں، ان کی جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا میرے مالک، انہیں ایسا شریک حیات عطا کر جو ان کی عزت کرے، ان کی قدر کرے، ان کا سہارا بنے، جو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ، ہر بیٹی کے دل کو تسلی دے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما، اس کے نصیب کو ایسا بنا کہ وہ ہمیشہ تیرے شکر میں رہے۔ یا اللہ، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، تو وہ بادشاہ ہے جسے دینے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، جس کے پاس نہ ختم ہونے والی رحمتوں کے دروازے ہیں، جو مانگنے والوں کو نوازتا ہے اور نہ مانگنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جو توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے اور نافرمانوں پر بھی رحم کرتا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، نافرمان ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تیری رحمت کے در پر امید لگائے بیٹھے ہیں، تجھ سے خیر کے طالب ہیں، تیرے کرم کے منتظر ہیں کہ کب تو ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، کب ہمارے حال پر رحم کرے گا، کب ہمیں ان آزمائشوں سے نکالے گا جن میں ہم ہر لمحہ الجھے ہوئے ہیں۔ یا میرے مالک، ہم وہی بندے ہیں جو دنیا کی محبت میں تجھے بھول بیٹھے، جو تیرے دیے ہوئے رزق پر ناز کرتے رہے مگر شکر ادا نہ کیا، جو تیرے احکامات کو سن کر بھی انسنی کر دیتے رہے، جو اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہے اور تجھے نظر انداز کرتے رہے۔ لیکن آج ہم تیری چوکھٹ پر سر جھکائے کھڑے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے معافی مانگ رہے ہیں، تجھ سے رحم اور کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ، اگر تو ہمیں اپنے در سے خالی لوٹا دے تو ہمارے پاس جائے پناہ کہاں ہوگی؟ اگر تو ہمیں رد کر دے تو ہمیں کون اپنائے گا؟ اگر تو ہمارے گناہوں کی سزا دے دے تو ہم میں سے کوئی اس سزا کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ یا میرے مالک، ہمارے دامن خالی ہیں، ہماری جھولیاں تیرے فضل کے سوا کسی اور چیز سے نہیں بھر سکتی، ہماری آنکھیں ندامت کے آنسو بہا رہی ہیں، ہماری روحیں تیرے در پر سجدہ ریز ہیں، ہماری زبانیں تیری حمد و ثنا کر رہی ہیں کہ شاید تو ہمیں معاف کر دے، شاید تو ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کی سیاہی کو مٹا دے، ہمیں وہ پاکیزگی عطا کر دے جس سے ہم تیرا قرب پالیں، ہمارے دلوں سے وہ جھنگ اتار دے جو ہمیں تیرے نور سے دور رکھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے روشن کر دے، ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ ہم تیری رضا کے راستے پر چل پڑیں۔ یا میرے مالک، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہی ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہمیں ان راستوں پر چلا دے جو تجھے پسند ہیں، ہمیں ان برکتوں سے نواز دے جو تیرے خزانوں میں بے حساب ہیں، ہمیں وہ عزت عطا کر جو تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا، ہمیں وہ دولت عطا کر جو صرف تیرا دیا ہوا خزانہ ہے، ہمیں وہ سکون دے جو صرف تیری قربت میں ہے۔ یا اللہ، ہم نے دنیا کی محبت میں تجھے نظر انداز کیا، ہم نے اپنی خواہشوں کو تجھ سے زیادہ عزیز رکھا، ہم نے تیرے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، لیکن آج جب دنیا نے ہمیں ٹھکرا دیا، جب خواہشوں نے ہمیں برباد کر دیا، جب ہمارے دل سکون سے خالی ہو گئے، تب ہمیں یاد آیا کہ اصل عزت تجھ سے ہے، اصل محبت تیرے ساتھ ہے، اصل کامیابی تیرے راستے میں ہے۔ یا میرے مالک،
ہمیں دنیا کی اس دھوکہ دینے والی چمک دمک سے نکال دے، ہمیں اپنی رضا کے راستے پر لے آ، ہمارے دلوں میں اپنا ذکر ڈال دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں وہ بنا دے جسے تو پسند کرتا ہے، ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ، جو بھٹک گئے ہیں انہیں راہ دکھا دے، جو گناہوں میں ڈوب چکے ہیں انہیں نکال لے، جو اپنی ذات کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں انہیں ہلکا کر دے، جو اپنے گناہوں سے نجات چاہتے ہیں ان کے لیے دروازے کھول دے۔ یا میرے مالک، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمیں اپنی عطا سے بھر دے، ہمارے دل ویران ہیں، انہیں اپنے نور سے منور کر دے، ہمارے دامن تار تار ہیں، انہیں اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ دے، ہم بکھر چکے ہیں، ہمیں سمیٹ لے، ہمیں وہ عطا کر جو تیرے خزانوں میں بے حساب موجود ہے، ہمیں وہ بخش دے جس کے بغیر ہم برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ، ہمیں وہ درجہ دے جس سے ہم تیرے قریب ہو جائیں، ہمیں وہ برکت عطا کر جو دنیا و آخرت دونوں میں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے، ہمیں وہ حکمت دے جو ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے، ہمیں وہ عاجزی دے جو ہمیں تیرے سامنے جھکا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیری رضا کا ذریعہ بنے، ہمارے دلوں کو اپنے لیے نرم کر دے، ہمیں اپنے عشق میں ایسا سرشار کر دے کہ ہم دنیا کی محبت میں نہ پڑیں، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا آخری وقت تیرے ذکر میں گزرے، ہماری آخری سانسیں تیرے لیے ہوں، ہمارا خاتمہ تیری رضا پر ہو۔ یا اللہ، ہمارے آنسوؤں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمارے صبر کو ہماری آزمائشوں سے نکلنے کا ذریعہ بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب بھی کوئی ہمیں دیکھے تو ہمیں تیرے نور میں دیکھے۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ بنا دے جو تیرے محبوب بندے ہیں، ہمیں ان میں شامل کر لے جن پر تو مہربان ہوتا ہے، ہمیں ان میں شامل کر دے جن کے دلوں میں صرف تیرا ذکر ہوتا ہے، ہمیں ان میں شامل کر لے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے تو محبت کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں نہ صرف دنیا میں اپنی رضا کی دولت عطا کر بلکہ آخرت میں بھی ہمیں ان نعمتوں سے نواز دے جو تو نے اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ہمیں اپنی جنت کا راستہ دکھا دے، ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے، ہمیں اس لمحے کا دیدار دے جب تو اپنے خاص بندوں سے راضی ہو جائے گا۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، ہمیں اپنی محبت کے حصار میں رکھ، ہمیں اپنی رضا کی روشنی عطا کر، ہمیں ان لمحات کا حصہ بنا جب تو اپنے بندوں سے کہے گا کہ آج جو تم چاہو گے وہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ یا اللہ، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں کبھی اپنے در سے نہ جھٹکا، ہمیں کبھی اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، ہمیں اپنے خزانوں سے وہ عطا کر جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین ہو۔ یا اللہ، ہم تیری عاجز بندیاں ہیں اور تجھ سے تیری رحمت کا صدقہ مانگتی ہے، ہم بے بس ہیں، تیری رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں، تیرے در کی محتاج ہیں، تیرے سہارے کے بغیر ہماری زندگی بوجھ بن جائے۔ تو ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ہی ہے جو بے نیاز ہے، ہمیں اپنی عطا سے نواز دے، ہمیں ان آزمائشوں سے نکال دے جو ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہیں، ہمیں وہ خروشیاں دے دے جو ہمارے دلوں میں قرار لے آئے، ہمارے نصیب کو ایسا بنا دے کہ دنیا بھی خوش ہو جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ یا اللہ، جو بہنیں اپنی قسمت کے فیصلے کے انتظار میں بے چین ہیں، جو ہر دن اپنے نصیب کی بہتری کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، جو ہر رات آنکھوں میں آنسو لیے تجھ سے اپنا حال بیان کرتی ہیں، جو سماج کی نظروں سے بچنے کے لیے اپنی تکلیف چھپاتی ہے، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بے بسی میں اضافہ محسوس کر رہی ہیں، انہیں اپنی رحمت سے نواز دے، ان کے لیے ایسا سبب بنا دے کہ وہ کبھی کسی کے سامنے جھکنے پر مجبور نہ ہوں، انہیں وہ عزت دے دے جس کے لیے وہ سالوں سے التجا کر رہی ہیں۔ یا میرے مالک، جو بہنیں فاقوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، جو اپنی بھوک کو صبر کے گھونٹ سے دبا رہی ہیں، جو اپنے بچوں کو خالی ہاتھ دیکھ کر خاموشی سے نظریں چرا لیتی ہیں، جن کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہیں، جن کے پاس دوسروں کے سامنے اپنی ضرورت بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں، ان کے دامن کو بھر دے، ان کے گھروں میں رزق کی برکت ڈال دے، انہیں ایسا بنا دے کہ وہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے بلکہ دوسروں کے لیے وسیلہ بن سکے۔ یا اللہ،
جو بیوائیں اپنے بچوں کی کفالت کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں، جو زمانے کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کر رہی ہیں، جو لوگوں کی ترچھی نظروں کو برداشت کر رہی ہیں، جو اپنی عزت و عفت بچانے کے لیے آزمائشوں کے پہاڑ سہ رہی ہیں، جو دوسروں کے گھروں میں کام کر کے بھی اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی، انہیں ایسا وسیلہ عطا کر کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں، ان کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے کہ وہ عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یا میرے مالک، جو یتیم بچے دوسروں کی شفقت کے محتاج ہیں، جو دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر اپنی محرومی پر روتے ہیں، جو ماں باپ کی محبت کے بغیر دنیا میں بے سہارا ہو چکے ہیں، جو تنہائی کے اندھیروں میں اپنے آنسو خود ہی پونچھ لیتے ہیں، جن کے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں، انہیں اپنی خاص رحمت میں لے لے، انہیں ایسا نصیب دے کہ وہ کبھی اپنی محرومیوں پر افسوس نہ کریں، انہیں وہ سہارا دے جس کی ان کے دل کو تلاش ہے۔ یا اللہ، جو بوڑھے ماں باپ اپنی اولاد کی بے حسی کا شکار ہیں، جو زندگی کے آخری دنوں میں تنہائی کی اذیت سہ رہے ہیں، جو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں، جن کے چہروں پر وقت کی مار کے ساتھ ساتھ اپنوں کی بے رخی کے داغ بھی نمایاں ہو چکے ہیں، جو اپنی اولاد کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں مگر کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہیں، انہیں ایسا سکون عطا کر کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں، انہیں اپنی رضا کے راستے پر چلا دے کہ وہ ہر دکھ سے بے نیاز ہو جائے۔ یا میرے مالک، جو بیمار تیری رحمت کے طالب ہیں، جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں، جو اپنے جسم کے درد کے ساتھ ساتھ غریبی کی تکلیف بھی سہ رہے ہیں، جو ہر رات دعا کرتے ہیں کہ صبح صحت کے ساتھ جاگیں مگر تکلیفیں ان کا دامن نہیں چھوڑتی، جو دوا خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے مگر امیدوں کے سہارے جی رہے ہیں، انہیں اپنے فضل سے شفا عطا کر ان کے لیے ایسا ذریعہ بنا دے کہ وہ صحت مند زندگی گزار سکیں۔ یا اللہ، جو بے سہارا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جن کے پاس نہ گھر ہے نہ پناہ، جو دوسروں کے رحم و کرم پر جینے پر مجبور ہو چکے ہیں، جو کھلے آسمان کے نیچے سو جاتے ہیں، جو دوسروں کی روٹی کے ٹکڑوں پر گزارا کرتے ہیں، جو دوسروں کے دروازوں پر جا کر مانگنے کے باوجود خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، انہیں ایسا رزق عطا کر کہ وہ کسی کے در پر نہ جائے، انہیں ایسا ٹھکانہ دے جس میں وہ عزت کے ساتھ سکون سے زندگی گزار سکے۔ یا میرے مالک، جو لوگ دوسروں کے دروازے پر دست سوال دراز کر رہے ہیں، جو دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں، جو محنت کے باوجود اپنے حقوق سے محروم ہیں، جو دنیا کی سختیوں سے گھبرا چکے ہیں مگر ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ان کے لیے ایسا سبب بنا دے کہ وہ خود کفیل ہو جائے، انہیں ایسی ہمت عطا کر کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائے۔ یا اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہمارے مقدر تیرے ہاتھ میں ہیں، ہمیں بے سہارا نہ کر، ہمیں اپنے سہارے سے نواز دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم کسی کے لیے بوجھ نہ بنے بلکہ تیرے بندوں کے لیے آسانی کا سبب بنے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو پسند کرتا ہے اور جن پر تو اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنی رضا کا راستہ دکھا، ہمیں دنیا کی مشکلات سے نکال دے، ہمیں وہ بنا دے جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں وہ عزت اور مقام دے جو تیرے خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے، ہمارے دامن کو اپنی عطا سے بھر دے کہ ہم کبھی تیری رحمت سے محروم نہ ہوں۔ یا اللہ، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کر، ہمیں کبھی کسی کے سامنے جھکنے پر مجبور نہ کر، ہمیں وہ دے جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بہترین ہو، ہمیں ان دعاؤں میں شامل کر لے جو تیرے دربار میں مقبول ہو چکی ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری عاجز بندیاں ہیں، تیرے کرم کی محتاج ہیں، تیرے در کی فریادی ہیں۔ یا میرے مالک، ہمارے گھر کو مصیبتوں نے جکڑا ہوا ہے، ہمارے گھر کو غموں نے لپیٹ رکھا ہے، ہر دروازے پر پریشانیاں کھڑی ہیں، ہر کونے میں بے سکونی بسی ہوئی ہے، ہر صبح ایک نئی آزمائش لے کر آتی ہے، ہر رات ایک نئی فکر دے کر جاتی ہے، دل خوف میں ڈوبا رہتا ہے، ذہن پریشانیوں میں الجھا رہتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو ان آزمائشوں سے نجات دے، ہماری زندگیوں کو آسان کر دے، ہمارے دامن سے مصیبتوں کے کانٹے چن لے، ہمارے دلوں کو قرار عطا کر دے، ہماری راتوں کی بے قراری کو سکون میں بدل دے، ہمارے دنوں کو برکتوں سے بھر دے،
جو غم ہمارے گھروں میں بسیرا کر چکے ہیں انہیں اپنی رحمت کی روشنی سے مٹا دے، جو مشکلات ہمیں گھرے ہوئے ہیں انہیں اپنی مہربانی سے ختم کر دے، جو دروازے ہم پر بند ہو چکے ہیں انہیں اپنے فضل سے کھول دے، جو لوگ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں انہیں نیکی اور خیر کے راستے پر ڈال دے، جو ہماری خوشیوں کو دیکھ کر جلتے ہیں انہیں نیکی کی راہ دکھا دے، جو مسائل ہمارے گھروں کے سکون کو تباہ کر رہے ہیں انہیں اپنی حکمت سے ختم کر دے، جو پریشانیاں ہماری زندگیوں میں طوفان برپا کر رہی ہیں انہیں اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے، جو ہمارے مقدر میں مشکلات لکھی جا چکی ہے انہیں اپنی مہربانی سے آسانیوں میں بدل دے، ہمارے گھروں کو سکون کی جنت بنا دے، ہمارے رشتوں میں محبت اور الفت ڈال دے، ہمارے درمیان کی نفرتوں کو محبت میں بدل دے، ہمارے مال و رزق میں برکت ڈال دے، ہماری زندگیوں کو خیر و برکت سے بھر دے، ہمارے دروازوں پر ایسی خوشیاں بھیج دے جو کبھی ختم نہ ہوں، ہماری آزمائشوں کو کامیابیوں میں بدل دے، ہمارے آنسوؤں کو خوشیوں کی روشنی میں بدل دے، ہمیں اپنی خاص رحمت کے سائے میں لے لے اور ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، اب میں دعا ختم کرنے لگی ہوں اور ساتھ میں دعا کرتی ہوں کہ مجھے اگلی بار بھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔